منبر نور پر جلوہ افروز شہزادہ گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا حضور عزام میاں صاحب قادری مجیدی ناظم تعلیمات مدرسہ عالیہ قادریہ دامن برکاتہ قدسیہ و دیگر علماء کرام، حفاظ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث آلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سلام اس پر کہ جو بن کر شفیع المذنبین آیا، سلام اس پر کہ جو بن کر شفیع المذنبین آیا، سلام اس پر جو بن کر رحمت للعالمین آیا، اور سلام اس پر کہ جس کے لشکری نوری فرشتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے لشکری نوری فرشتے ہیں، اور سلام اس پر غریبوں بے کسوں سے جس کے رشتے ہیں، سلام اس پر غریبوں بے کسوں سے جس کے رشتے ہیں، اور سلام اس پر جو اپنے وصف میں یکتا اکیلا ہے، سلام اس پر جو اپنے وصف میں یکتا اکیلا ہے، اور سلام اس پر شب معراج جس نے رب کو دیکھا۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمین تو اللہ رب العزت کے بے شمار عالم ہیں، اس کا بنایا ہوا ایک عالم یہ بھی ہے جس میں ہم اور آپ چلتے پھرتے ہیں، جس عالم میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، حیوانات جس میں چل پھر رہے ہیں،
ایک عالم ملکوت ہے جس میں فرشتے رہا کرتے ہیں، ایک عالم جبروت ہے، ایک عالم نباتات ہے۔ الغرض اللہ رب العزت کے متعدد عالم ہیں پیدا کردہ، تو اللہ رب العزت نے جس چیز پر عالم کا اطلاق ہوگا اور جو چیز عالم کی تعریف میں آیا کرتی ہے، ان تمام عالمین کے لیے، ان تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبی آخر الزمان یہ اللہ کا محبوب فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے؟ تو جواب ہوتا ہے ہاں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان رسولوں اور انبیاء کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے؟ پھر جواب ہوتا ہے ہاں، یہ نبی تو نبیوں اور مرسلین کے لیے بھی رحمت ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ نبی جنات کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں؟ جواب ہوتا ہے ہاں، یہ نبی جنات کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ نبی کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں؟ جواب ہوتا ہے ہاں، یہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور کا وجود مسعود مومنین تو مومنین، کفار کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ محترم سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر یہ وجود مسعود حیوانوں کے لیے کس طرح رحمت ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود حیوانوں اور جانوروں کے لیے کس طرح رحمت ہونا قرار پائے گا؟ حضرات گرامی، اس کو ایک حدیث سے سمجھتے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بکری کو لٹا کر ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری اس کے سامنے وہ تیز کرنے لگا۔ نبی آخر زمان اس پیغمبر رحمت اور نبی رحمت کا گزر اس راستے سے ہوتا ہے۔ جب آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بکری کے سامنے اپنی چھری کو تیز کر رہا ہے تو اس نبی رحمت کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو اس بکری کو 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ اسے 2 مرتبہ موت دینا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ اس کے سامنے چھری تیز کر کے اور دوسری مرتبہ جب تو اس کو ذبح کرے گا، ارے تو نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کیوں نہ کر لیا تھا؟ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانوروں کے حوالے سے رحمت، کہ آپ کے دل میں جانوروں تک کے لیے کتنا رحم تھا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، غالباً یہ روایت موجم الزوائد کی ہے، مجمع الزوائد کی ہے، فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں کسی بکری کو ذبح کیا کرتا ہوں، جب میں کسی جانور کو ذبح کرتا ہوں تو میرے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر تو جانور پر رحم کرے گا، کسی بکری پر رحم فرمائے گا تو اللہ پاک تجھ پر رحم فرمائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے نبی آخر الزمان کی جانوروں کے حوالے سے رحمت، کہ آپ کی رحمت سے کوئی جانور بھی محروم نہ رہ سکا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے اس نبی کا جانوروں کے حوالوں سے رحم اور رحمت والا ہونا اس درجے کا ہے کہ کبھی کوئی اونٹ آ کر آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانے کو نہیں دیتا، تو اللہ کے رسول اس مالک کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اس کی خوراک کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو اس اونٹ کا مالک بنایا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس اونٹ کو بھرپور خوراک دو۔ اور محترم سامعین کرام، جب وہ اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اور دشت رحمت پھیرتے ہیں تو وہ اونٹ پرسکون ہو جایا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم حیوانات کے حوالے سے رحمت ہونا، جیسے ہم نے قرآن و احادیث سے ملاحظہ کیا۔ معزز سامعین کرام، اب یہ ابھی عالمین کی وضاحت نہیں ہو پائی ہے۔ ایک اور مثال، ایک دوسری مخلوق اور ایک دوسرے عالم کے حوالے سے سمجھتے چلتے ہیں کہ بالآخر
کیا انبیاء و مرسلین کے لیے بھی نبی رحمت ہیں؟ تو یقیناً انبیاء و مرسلین کے لیے بھی نبی رحمت ہیں، اور وہ کس طرح سے ہیں؟ محترم سامعین کرام، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، قرآن مقدس کی آیات کا مطالعہ کیا ہوگا، احادیث کریمہ کو سماعت کیا ہوگا، تو آپ کو معلوم چلا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان محشر قائم ہوگا اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں کسی نبی اور رسول کو بات کرنے کی جرأت نہ ہو سکے گی، جب اللہ رب العزت اپنی صفت قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور اس قدر غضبناک ہوگا کہ ابھی انبیاء فرماتے ہیں اس قدر اللہ غضبناک ہوگا میدان محشر میں کہ کسی کو کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اللہ کو اتنی غضب میں دیکھا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ میدان محشر میں حالات پیدا ہوں گے، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی نبی کو بولنے کی جرأت نہ ہو سکے گی، ایسے عالم میں تمام پریشان حال امتی اور لوگ انبیاء کی رخ کریں گے۔ سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اس نفس نفسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، اس ہولناکی میں آپ ہمیں نجات دلائیے، ہماری سفارش کیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ لیکن حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر وہ لوگ جمع ہو کر دوسرے نبی کی طرف آئیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کی زبان سے یہی نکلے گا اذهبوا الی غیری، پھر وہ لوگ جمع ہو کر تمام حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آئیں گے، وہاں سے جواب بھی یہ ملے گا کہ آج ہماری طرف سے کوئی سفارش نہ ہو سکے گی، اذهبوا الی غیری، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ موسیٰ تک آئے گا، حضرت موسیٰ سے عرض کریں گے کہ ہماری سفارش کیجئے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ تک آئے گا، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، یہ ہوتے ہوتے سلسلہ جب نبی کی بارگاہ تک پہنچے گا اور نبی کریم کی بارگاہ تک یہ مسئلہ اور یہ سلسلہ جب پہنچ جائے گا تو اللہ کے رسول سے عرض کیا جائے گا کہ ہماری شفاعت کیجئے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، تو وہ رحمت للعالمین اذهبوا الی غیری نہیں فرمائے گا، بلکہ فرمائے گا انا لہا، ہاں مجھ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے اور آج میں ہی تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن محسن کائنات، سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، حضور کسی غیر کی جانب جانے کا اشارہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ آپ اپنے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے، آپ اپنے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، یعنی میں ہی تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہوں، میں ہی تمہاری سفارش کرنے والا ہوں، میں ہی تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔ اسی مفہوم کو، اسی منظر کو حضور شہید بغداد اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اوروں نے جب نفسی کہا اذهب الی غیری کہا، تو نے کہا انی لہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اوروں نے جب نفسی کہا اذهب الی غیری کہا، تو نے کہا انی لہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محترم سامعین کرام، تو یہ میدان محشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تمام کے لیے یکساں ہے، یعنی تاج شفاعت کبریٰ، تاج شفاعت عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجایا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء و مرسلین۔ اب یہ کہہ کر اعتراض نہ کیا جائے کہ ملائکہ رہ گئے، ارے یاد رکھنا کہ میدان محشر میں محض اولین و آخرین ہی نہیں ہوں گے، اس میں ملائکہ کی جماعت بھی شامل ہے، اور ان تمام ملائکہ کے لیے بھی یہ جرأت نہ ہو سکے گی کہ وہ اللہ کے غضب کے سامنے کلام کر سکے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مومنین کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح کفار کے لیے بھی رحمت ہیں، یعنی آپ کا وجود مسعود کفار کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن زاویہ الگ ہے۔ وہ کس طرح سے رحمت ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا
قرآن مقدس میں جب ہم انبیاء کی داستانیں پڑھتے ہیں، انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، اپنے انبیاء کے ساتھ ظلم و ستم کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ایسے عالم میں اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب عام آیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح کی قوم پر نافرمانی کے سبب عذاب آیا، طوفان نوح کے سبب اس قوم کو غرق آب کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آیا، بہت سے انبیاء پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے گئے، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، ان کے چہرے مسخ بگاڑ دیے گئے۔ بہت سے انبیاء کے بہت سے لوگ امتوں میں ایسے گزرے کہ جنہوں نے جب اپنے نبیوں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو اللہ نے جوؤں کا، میڈکوں کا، ٹڈیوں کا ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور یہ عذاب عام نازل فرمایا، عذاب عام ان سب کے اوپر مسلط فرما دیا۔ محترم سامعین کرام، تو کیا جس طرح دیگر انبیاء و مرسلین کو ستایا گیا، تو کیا ہمارے نبی کو نہیں ستایا گیا؟ یقیناً ستایا گیا، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان پر بھی نہ جانے کس طرح کے مصائب و آلام کا نبی کو سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں مجھے جتنا ستایا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ محترم سامعین کرام، تو کیا نبی کے منکرین کو، نبی کی نافرمانی کرنے والوں کو کے اوپر کوئی عذاب عام مسلط کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس قرآن مقدس گویا ہے، جب کفار نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی اللہ فرماتا ہے کفار نے جب کہا کہ اے اللہ یہ جو کچھ بھی حق ہے اگر تیرے پاس سے ہے اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، مفہوم یہ ہے اس کا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر عذاب علیم نازل فرما دے، یعنی ایسا عذاب جو دردناک ہو وہ ہم کو آ لگے، وہ ہم کو آ پہنچے۔ لیکن اس مطالبے کے باوجود بھی اللہ ان نافرمان لوگوں کو، ان کفار کو عذاب نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ جبکہ ہم نے دیگر انبیاء کی داستانیں پڑھی، ان کے نہ ماننے والے لوگوں پر اللہ نے عذاب عام مسلط کیا ان پر، تو پھر ایسی کون سی وجہ ہے؟ یہاں تو کفار خود مطالبہ بھی کر رہے ہیں عذاب نازل ہونے کا، اس کے باوجود بھی اللہ آسمان سے پتھر نازل نہیں کر رہا، اس امت کے کفار پر آسمان سے کوئی آسمانی بلا نازل نہیں کر رہا عمومی طور پر، یعنی جس میں سارے کفار شامل ہو۔ آسمانوں سے نہ پتھر نازل ہوئے، نہ چہروں کو بس کیا گیا، نہ کوئی طوفان آیا، نہ جوؤں کا عذاب دیا گیا، نہ خارش کا عذاب دیا گیا، نہ مچھروں کا عذاب دیا گیا، نہ میڈکوں کا عذاب دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ جبکہ کفار کا مطالبہ بھی ہے۔ ابھی اتنا بعذاب علیم، یعنی اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو پچھلی قوموں کی طرح ہم پر بھی عذاب آنا چاہیے۔ اگر آپ حق ہوتے، اللہ کی جانب سے یہ حق ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ یاد رکھو اس کی اگلی آیت کریمہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ کفار اپنے اوپر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ شان ہرگز نہیں۔ اے محبوب، آپ کا وجود مسعود اس جہاں میں ہو اور اللہ اس دنیا کو عذاب عام میں مبتلا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے رحمت ہے، یعنی آپ کا وجود مسعود مومنین کے ساتھ ساتھ کفار کے لیے بھی رحمت ٹھہرا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک بات اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے دل میں عفو و درگزر کا جذبہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ انسان رحم کرنے والا ہوگا، اور جو انسان رحم کرنے والا ہوگا، جو انسان رحم کرنے والا ہوتا ہے،
یقیناً اس کے دل میں عفو درگزر کا جذبہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اور اس عفو درگزر کی مثال ایسی مثال کہ دنیا جو مثال لانے سے قاصر ہے، فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ معزز سامعین اکرام، فتح مکہ کا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان فاتحانہ شان سے داخل ہوئے کہ جن لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، نہ جانے کیسے کیسے آپ کو کس کس طرح سے ستایا تھا، دن و رات آپ کو ستایا تھا، ایسے لوگوں کے درمیان بھی جب وہ نبی رحمت فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور آتا ہے اور 10,000 صحابہ کے ساتھ میں فتح مکہ کے دن آتا ہے، تمام صحابہ کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس رحمت للعالمین پر کہ جس کی زبان پر یہ الفاظ نہیں تھے الیوم یوم الملحمہ، بلکہ اس کے برعکس آپ نے جب خانہ کعبہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی اور اب جب باہر تشریف لے کر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیسا خیال ہے، میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، تو ان تمام لوگوں نے جمع ہو کر ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں اور کرم کرنے بھائی کے بیٹے ہیں۔ یقیناً تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ عرض کیا کہ آپ تو اخن کریم ہیں، یعنی کرم کرنے والے بھائی ہیں، وہ ابن اخن کریم، اور آپ کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جب الفاظ یہ کفار قریش کی طرف سے سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہارے تمام تر ظلم و ستم کو درگزر کر دیا ہے اور میں تم سے آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو اور تم سے کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس زاویے سے ہم اور آپ کی ذات کو دیکھیں گے، آپ کی ذات رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ سلام اس پر کہ جس کی سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عالمین کے لیے رحمت ہونا، اور حضرات جب ہم نے قرآن مقدس سے یہ جان لیا اور سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رحمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ رحمت، یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کی عطا پر، اس رحمت کی عطا پر ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں غم منانا چاہیے، ہمیں چہروں کو بگاڑ کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے؟ یہ مژدہ سن کر جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے عالمین کے لیے رحمت نبی کو بنا دیا ہے، یہ خوشخبری سن کر مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہو جانا چاہیے، یا اس کے برعکس بالمقابل ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم فرحت و سرور کا اظہار کریں، ہم خوشی کا اظہار کریں؟ محترم سامعین اکرام، اگر ہم اپنی زبان سے جواب دیں گے کہ اس رحمت کی خوشخبری پر، اس اللہ رب العزت کے مژدہ پر خوشی ہم کو منانا چاہیے، تو شاید یہ بات قابل اعتراض ہوگی۔ آئیے ہم دستور قرآن پوچھتے ہیں، ہم قرآن کی زبان سے سنتے ہیں کہ آخر جب اللہ کی جانب سے جب کوئی رحمت عطا کی جاتی ہے،
اللہ کی جانب سے جب کوئی فضل عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت عطا کی جاتی ہے تو مومنین کی نشانی کیا ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو قرآن آپ کو ایسی جگہ پر یہ فرماتا ہوا ملے گا اور اس طرح کی بات کہتا ہوا ملتا ہے۔ قرآن مقدس میں آیت ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ یقیناً وہ لوگ یقیناً کامل مومن کامل ہیں، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت پر وہ خوشیاں منایا کرتے ہیں، خوش ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جب کوئی فضل عطا ہوتا ہے تب خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کی جانب سے جب کوئی رحمت عطا ملتی ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو خوشی مناتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا، نعمت کا لفظ ہے اس آیت کریمہ میں۔ کوئی شخص یہ کہہ کر دھوکہ نہ دے دے کہ اس میں تو نبی کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو نعمت کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول کو بھی نعمت کہا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اس نعمت عظمیٰ کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں وہ مومنین کا طریقہ ہے، وہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، حضور تاجدار اہل سنت، شہید بغداد، جشن محسن کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے بھی اگر یہ بات واضح نہ ہو کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس آیت کریمہ میں خوشی منانے کو اجر عظیم کا اجر کہا گیا ہے، اور ایسا اجر کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی نعمت پر اور اس کے فضل پر خوشیاں مناتے ہیں تو انہیں ایسا اجر دیا جاتا ہے اور ان مومنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح نہ ہو سکے کہ جب اللہ کی رحمت عطا کی جاتی ہے تو اس پر خوشی منانا چاہیے، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کر لینا۔ خود اللہ فرماتا ہے، جب ہم نے قرآن سے کہا قرآن تو بتا دے کہ اللہ کی رحمت جب عطا کی جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو قرآن کہتا ہے کہ ارے نادان، تو نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی۔ رب فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل عطا کیا جائے تو تم کو خوشیاں منانا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اور پھر آگے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ تمہارا کسی رحمت پر اور کسی نعمت پر خوشیاں منا لینا یہ اتنی بڑی بھلائی ہے اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بھلائی ہے جو لوگ تم جمع کر رہے ہو، جو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی انسان مال جمع کرتا ہے، اسباب جمع کرتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے، الغرض جو بھی چیز انسان جمع کرنے والا ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ محترم سامعین کرام، الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیاں منانا، خوشی کا اظہار کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اس مدعے پر ہم آپ سب کو مومنین کو خوشیاں منانے، خوشیوں کا اظہار کرنے، فرحت کا اظہار کرنے کا ہم سب کو حکم ہے۔ ہم سب کو چاہے ہم درود کی شکل میں خوشی منائیں، شکرانہ ادا کریں اللہ رب العزت کا کہ وہ نبی آخر الزماں، وہ اللہ کا آخری نبی کہ جس کو اللہ رب العزت کا وجود سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کی امت پہ بنایا ہے۔ تو اس بات پر ہم اور آپ کو جتنا بھی ہم چاہیں شکر ادا کریں، جتنا چاہیں شکر ادا کریں، اس کی بندگی کا اور اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی
ہم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اور ہم کو جس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے وہ نبی تو ہر عالم کے لیے رحمت تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محترم سامعین کرام، ہم سب کو ایک شکر کا سجدہ اس طرح بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اس رحمت للعالمین کی امت میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہشیں انبیاء و مرسلین کو رہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، محترم سامعین، اگر آج ہم نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں، نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اب یہ کسی پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے تھوپا نہیں جاتا کہ جس طرح ہم جشن مناتے ہیں تم بھی اسی طرح مناؤ، بلکہ ہمیں ہمارے دل میں محبت کے جو جذبات ہیں، ہمیں جس طرح ہم خوشی منا رہے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہے۔ اگر تمہارا کوئی اور طریقہ ہے تو تم اس طرح شکر کرو اور اس رحمت کی آمد پر خوشیاں مناؤ، بھلے ہمیں کیوں کر بدعت کا تانا دے کر روکا جاتا ہے۔ اگر ہم عید میلاد النبی کی وجہ سے اگر کوئی محفل سجا لیا کرتے ہیں، کوئی جشن منا لیا کرتے ہیں، جلوس محمدی نکالتے ہیں، تو ہم کو بدعت کا تانا دیا جاتا ہے۔ بھلا کیوں کر تانا دیا جا رہا ہے؟ تمہارے یہاں اظہار خوشی کا معنی کچھ اور ہے، ہمارے یہاں اظہار خوشی کا معنی کچھ اور ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر درود پڑھے، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے، اور ہم گلی کوچوں میں نبی کے نام کا نعرے لگاتے پھرے، یہ بھی خوشی کا اظہار ہے۔ اور نبی کی آمد پر، اس نبی کی آمد کی خوشی میں، اس کے جشن کی خوشی میں، اس کی آمد کی خوشی میں ہم اور آپ اگر جلوس محمدی کی شکل میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا تمام عالمین کے لیے، اس سے ہم اور آپ سب کو یہ سبق بھی لینا چاہیے۔ محض یہی نہیں کہ ہم نے رحمت کی تقریریں سنی، رحمت للعالمین ہونا جان لیا، تو نبی کا رحمت للعالمین ہونا محض اسی لیے نہیں کہ بیان کر دیا جائے، بلکہ ان کی ان کی جس طرح نبی کریم امت کے لیے رحمت ہیں، ہم اور آپ کو بھی اپنے دلوں میں رحمت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ کے لیے بھی امت کے لیے، امت کی خاطر رحمت کا جذبہ رکھنا ہوگا، اور اب وہ درگزر کا ہمارے دلوں میں بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی کی ماننے والے ہونے کے ناطے، نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بھی وہ تمام چیزیں آنی چاہیے جس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا کرتے تھے، بے کسوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا، قرض داروں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، مقروضوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوا کرتا تھا، ناتواں لوگوں کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے، بیواؤں کے ساتھ ان کا کس طرح کی ان کی رحمت تھی۔ ہم سب کو ان تمام تر باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم سب کو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں کا سہارا بنا کرتے تھے، کسی کمزور شخص کے وزن اٹھانے میں مدد کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اور ہم کو کہیں خاص طور سے اس مقدس مہینے میں کوئی ایسا شخص مل جائے جو کمزور و ناتواں ہو اور وزن اٹھا نہ سکتا ہو تو ہم اور آپ کو اس کا سہارا بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں وہ نبی آیا ہے کہ جس نے کمزوروں کا سامان اٹھایا ہے، جس نے ناتواں لوگوں پر رحم کیا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس رحمت للعالمین کی اس صفت کو اپناتے ہوئے، ہم سب کو بھی کمزوروں کے ساتھ رحم کرنے کی ہم سب کو رحم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حضرات،
رحم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی قرض دے دیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ شخص بہت زیادہ مالی حالت سے کمزور ہے تو یا تو اس کا قرض معاف کر دیں، اور کم سے کم اگر معاف نہ کر سکیں تو اتنا تو ضرور کریں کہ مدت قرض کو بڑھا دیا جائے۔ یہ بھی ایک مسلمان کے تعلق سے رحم کا جذبہ رکھنے کی مثال ہوا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس طرح بھی ہے کہ آپ لوگوں کی جب خطائیں دیکھا کرتے تھے اور جب آپ طاقت و قوت میں ہوا کرتے تھے تو آپ اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے معاف فرما دیا کرتے تھے، درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اگر کوئی شخص اپنی ماضی میں کوئی ہمارے اوپر زیادتی کر بیٹھا ہے تو ہم بھی جب طاقت میں آئیں، جب پوری طریقے سے بحالی میں آئیں تو ہمیں بھی اس گئی بات کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا۔ محترم سامعین، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے درمیان تشریف لانا اور ہمیں اللہ کا نبی کی اور رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کر دینا، ہم زندگی بھر چاہیں شکر کے سجدے عطا کرتے رہیں لیکن حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا نہ ہو سکے گا۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا، کوئی محروم کرم کوئی ترستا نہ رہا، جس پہ برسی نہ ہو رحمت کوئی ایسا نہ رہا۔ میرے کہنے میں قصدن یا سہون کوئی خطا کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ یہاں کہا گیا اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔